بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، میں ہوں سر احمد حسن اور ہم جو ہے وہ فزکس کا یونٹ نمبر 13 جو ہے اس کی اسٹڈی کر رہے ہیں اور نیئرلی ایکول ٹو اینڈ چیپٹر۔ ہم اس چیپٹر میں جو ہے وہ ہم نے جو اس چیپٹر کا نام سے ہی آپ کو پتہ ہے کہ الیکٹروسٹیٹک جو ہے جیسا کہ تھا، اس میں چارجز کے متعلق بات ہوئی، ہم نے چارجز کے متعلق پڑھا، چارجز کو ڈیٹیکٹ کرنے کے بارے میں ہم نے پڑھا، چارجز کو سٹور کرنے کے بارے میں پڑھا، اس کی ڈیوائس کے بارے میں ہم نے کیپیسٹر کے بارے میں پڑھا۔ آج جو ہے وہ ہمارا ہے ایپلیکیشن آف ٹاپک، ہمارا جو ہے وہ ہے ایپلیکیشن آف الیکٹروسٹیٹک۔ ایپلیکیشن آف الیکٹروسٹیٹک یعنی ہم جو ہے چارج جب ہم کرتے ہیں کسی بھی آبجیکٹ کو تو اس کے ہم جو ہے وہ عام روزمرہ زندگی میں ہم جو ہے اسے کیا فائدہ جو ہے، کیا فوائد ہم جو ہے وہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب جو ہے سب سے مین اس میں جو ہے اس کے دو ایپلیکیشن بہت امپورٹنٹ ہے، ویسے تو کافی زیادہ ہیں لیکن دو جو ہیں ہماری اس بک میں جو ہے وہ دو کا جو ہے وہ ذکر ہے۔ تیسری جو ہے وہ ایک فگر دکھائی ہوئی ہے جو کہ جو ہے وہ کارخانوں کی چمنی جہاں سے دھواں وغیرہ نکلتا ہے اس کے بارے میں ہے، لیکن جو ٹاپک ہیڈنگ جو ہے وہ مین وہ ہے، ایک ہے ایئر کلینر۔ ایپلیکیشن آف الیکٹروسٹیٹک میں پہلا ہے ہمارے پاس الیکٹروسٹیٹک ایئر کلینر اور دوسرا ہے الیکٹروسٹیٹک پاؤڈر پینٹنگ۔ اس میں ہم نے جو ہے وہ ہم اس کو دیکھیں گے کہ یہ کیا چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ الیکٹروسٹیٹک ایئر کلینر جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ ایئر کلینر جو ہے وہ ان گھروں میں جہاں پہ جو ہے وہ میٹرس وغیرہ قالین وغیرہ ہوتے ہیں، وہاں بچھے ہوتے ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ ایئر کلینر کو یوز کیا جاتا ہے۔ ایئر کلینر اصل میں جو ہے وہ فضا میں موجود یا اس کمرے میں اس ایریے میں جو ہے وہ موجود جو پولن گرینز ہوتے ہیں اور ڈسٹ پارٹیکل ہوتے ہیں ان کو ریموو کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے۔ یہ زیادہ تر جو ہے وہ ان گھروں میں یوز کیا جاتا ہے جہاں پہ کچھ افراد کو جو ہے ڈسٹ الرجی یا پولن الرجی جو ہے وہ ہوتی ہے، اور وہاں پہ جو ہے وہ ایئر کلینر جو ہے ہم یوز کرتے ہیں۔ ایئر کلینر میں جو ہے وہ دو اس طرح کی جو جالیاں، ٹھیک ہے، جن کو میش کہتے ہیں ہم اس کو، اور یہ جو میش ہے اس میں جالی ہوتی ہے باریک، اور یہ جو باریک جالی ہوتی ہے اس کو چارج کیا جاتا ہے جب جو ہے وہ ایئر جو پارٹیکل ہوتے ہیں وہ جب وہاں سے کھینچے جاتے ہیں ایئر کلینر کے تھرو، تو اس کے آگے جو ہے وہ جب ہوا اس میں سے گزرتی ہے تو وہ الیکٹرک چارجز کی وجہ سے اس پہ جو ہے وہ پازیٹیو چارج آ جاتا ہے اور وہ اس جالی پہ جو ہے اس جالی کے ساتھ آگے چپک جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے وہ جالی جو ہے وہ اس کو اٹیک کرتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور میش جو ہے وہ اس کے قریب رکھی ہوتی ہے جہاں سے اس پہ نیگیٹو چارج دیا ہوتا ہے، تو پارٹیکل جب اس کے قریب سے گزرتے ہیں تو وہ جو میش ہوتی ہے وہ جو پارٹیکل ہیں وہ نیگیٹیولی جو چارج ہوتے ہیں، یہ جو پارٹیکل ہیں یہ پازیٹیو چارج ہوتے ہیں، جب وہاں سے قریب سے گزرتے ہیں تو وہ اس کو اٹریکٹ کر لیتے ہیں اور اس طرح جو ہے وہ جو ڈسٹ پارٹیکل ہیں یا جو پولن گرینز ہیں وہ وہاں سے ڈپازٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے اس کے بعد دوبارہ اس کو دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایئر کلینر جو ہے یوز ہوتا ہے الرجی سفر کے لیے، کہ جو ہے وہ ایئر مکس، جو ایئر میں جو ہے وہ مکس ہوتا ہے، ہمارے پاس پولن گرینز ہوتے ہیں، ڈسٹ پارٹیکل ہوتے ہیں جو کچھ لوگوں کو الرجی کرتے ہیں بہت زیادہ گھر میں، تو اس لیے جو ہے وہ ہوا کو جو ہے وہ کلین کیا جاتا ہے، اس کے لیے ایئر کلینر یوز ہوتا ہے۔ ہم اس ایئر کلینر میں جو ہے وہ کس طرح کہ وہ جو ایئر کلینر سے جب ہوا گزرتی ہے تو سب سے پہلی جو میش ہوتی ہے جو ایک جال سا بچھا ہوتا ہے، میٹل کی ایک جالی سی ہوتی ہے جو کہ لگی ہوتی ہے، جس سے جب وہ ایئر پارٹیکل جو ہے وہ انسٹرومنٹ میں انٹر ہوتے ہیں تو الیکٹرک کرنٹ کی وجہ سے، چارجز کی وجہ سے اس پہ جو ہے وہ پازیٹیو چارج ہو جاتے ہیں۔ جب وہ پازیٹیو چارج ہو جاتے ہیں تو اس میش سے گزرتے وقت وہ سارے کے سارے جو ہے ان پہ چارج آ جاتا ہے۔
اس کے بعد ایک اور جو ہے وہ میش بالکل اسی طرح کی جالی جو ہے وہ ایک اور آگے جو ہے اس کے آگے رکھی جاتی ہے جس پہ جو ہے وہ نیگیٹو چارج ہوتا ہے. تو وہ جب پارٹیکل جو پازیٹیو چارج ہوتے ہیں وہ جب اس جالی سے گزرتے ہیں تو ان کے اوپر جو ہے وہ چارج نیگیٹو چارج ہونے کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ چپک جاتے ہیں, جس سے وہ جو ہے وہاں سے ہم اس کو ڈپازٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. یعنی کہ وہ جتنے بھی پولن گرینز ہیں یا ڈسٹ پارٹیکل ہیں ہم ان کو یعنی اس طریقے سے جو ہے وہ وہاں سے ریموو ہو جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہوا وہاں سے نکلتی ہے وہ ڈسٹ اور پولن گرین سے بالکل جو ہے وہ صاف ہوتی ہے, نہ اس میں ڈسٹ پارٹیکل ہوتے ہیں نہ پولن گرینز ہوتے ہیں. دوسرا جو ہے وہ ٹاپک ہمارا جو ہے وہ الیکٹروسٹیٹک پاؤڈر پینٹنگ ہے. اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاڑیاں جو ہیں وہ جب ہم جو گاڑیوں کا کلر ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے جیسے لگتا ہے کہ وہ میٹل ہے ہی جو ہے وہ اسی کلر کی گاڑی جو ہے, گاڑی کے اوپر جو کلر ہے وہ اسی کلر کا ہے, یعنی کہ وہ میٹل اسی کلر کی لگ رہی ہوتی ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. اس کو جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ کلر جو ہے وہ دیا ہوتا ہے. اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ اکثر جو کلر ہوتا ہے وہ آج کل برش سے نہیں ہوتا, وہ جو ہے وہ کلر ہم جو کرتے ہیں وہ سپرے مشین سے کرتے ہیں. سپرے مشین جو ہے وہ الیکٹرک چارج کرنٹ کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے اور اس کے نیچے جو ہے وہ ایک باکس سا بنا ہوتا ہے جس میں کلر سٹور ہوتا ہے, اور جب ہم اس کے جو ہے وہ پریس کرتے ہیں اس کے نیچے ہک کو تو کلر جو ہے وہ ہوا کی وجہ سے ہوا کے ساتھ کلر بھی نکلتا, یعنی پورا کلر نہیں ہوتا, اس میں ہوا بھی ہوتی ہے. اور وہ جو ہے وہ جو موٹر پیچھے سے الیکٹریسٹی کی ساتھ اٹیچ ہونے کی وجہ سے جو موٹر چل رہی ہوتی ہے وہ اس کو جو ہے وہ پش آؤٹ کرتی ہے. اور آگے جو گاڑی ہوتی ہے وہ گاڑی کو ہم نے ہینگ کیا ہوتا ہے. آپ نے یہ فگر جو ہے یہ فگر اگر آپ دیکھو پیج نمبر 84 پہ, پیج نمبر 84 پہ فگر ہے جہاں پہ جو ہے وہ کار کو جو ہے وہ اوپر لٹکایا ہوا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک شخص جو ہے وہ اسے کلر کر رہا ہے سپرے مشین کے ساتھ. تو کار کو جو ہے وہ نیگیٹو چارج دیا ہوتا ہے, کار کو نیگیٹو چارج دیا ہوتا ہے, لیکن جو نوزل سے سپرے جو ہے وہ نکل رہا ہوتا ہے اس پہ پازیٹیو چارج ہوتا ہے ڈیو ٹو الیکٹریسٹی. وہ جو ہے وہ پازیٹیو چارج ہوتا ہے, تو ہوا اور کلر کا مکسچر جب باہر نکلتا ہے اور وہ جو ہے وہ نیگیٹیولی چارج گاڑی کی طرف جو ہے وہ اٹیکٹ ہوتا ہے. اور ہمیں معلوم ہے کہ کوئی بھی سرفیس چاہے وہ جتنی سموتھ کیوں نہ ہو اس میں اپس اینڈ ڈاؤن ضرور ہوتے ہیں. اسی طرح گاڑی کی سرفیس پہ بھی اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں. وہ جو نیگیٹو چارج اس کو اس لیے کی ہوتی ہے کہ گاڑی کے جب وہ نوزل سے جو ہے وہ کلر نکلتا ہے اس پہ پازیٹیو چارج ہوتا ہے, تو وہ جو کلر اور ایئر کا مکسچر ہے وہ گاڑی کی طرف جو ہے موو کرتا ہے, اٹریکٹ کرتا ہے. تو گاڑی کے ساتھ کلر جو ہے وہ اس طرح چپک جاتا ہے جیسے ہم جو ہے بالکل ایسے ہی اسی کا حصہ لگ رہا ہوتا ہے, اور وہ جو ہے وہ اپوزٹلی چارج پارٹیکل کی وجہ سے ہوتا ہے. برش سے کلر کرنے میں کلر جو ہے وہ زیادہ یوز ہوتا ہے اور کہیں پہ زیادہ جم جاتا ہے, کہیں پہ تھوڑا ہوتا ہے. لیکن جب سپرے مشین کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اگر ہم اس کو الیکٹروسٹیٹک فینومینا یوز کریں تو پھر کلر بھی کم یوز ہوتا ہے, اور وہ جو سرفیس ہوتی ہے وہ بالکل اس طرح لگ رہی ہوتی ہے جس طرح یہ جو ہے وائٹ بورڈ ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ یہ جو ہے وہ اوریجنل وائٹ ہے. گاڑی آپ جس شیپ کی دیکھ لیں آپ کو ایسے لگے گا کہ جیسے جو گاڑی ہے وہ اسی کلر کی ہے, حالانکہ وہ ایک میٹل ہوتی ہے اور اس کے اوپر کلر کیا ہوتا ہے. اور وہ جو چارج پارٹیکل ہوتے ہیں وہ گاڑی کی سرفیس کے ساتھ جب چپکتے ہیں تو اس کے اپس اینڈ ڈاؤن میں بالکل ایکولی جو ہے وہ اس کے ساتھ فکس ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے گاڑی کی جو سرفیس ہے وہ اور سموتھ ہو جاتی ہے, اور اس کو ہم پراپر جو بھی کلر دینا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ اس کو وہ کلر ہو جاتا ہے. یہ تھے ہماری اپلیکیشن آف الیکٹروسٹیٹک. اس میں ہم نے دیکھا پہلا تھا الیکٹروسٹیٹک ایئر کلینر, کہ ہم ایئر کلینر کی مدد سے کس طرح پولن گرین اور ڈسٹ پارٹیکل کو ہم ایئر سے ریموو کرتے ہیں, کیونکہ یہ جو ہے یہ دونوں پارٹیکل جو ہیں وہ الرجی کریٹ کرتے ہیں. کچھ افراد جو ہیں وہ ان میں جو الرجی کا پرابلم ہوتا ہے پولن گرین کی وجہ سے اور ڈسٹ پارٹیکل کی وجہ سے. تو ایئر کو ہم کس طرح جو ہے وہ کلین کرتے ہیں ایئر کلینر سے,
ٹھیک ہے، الیکٹروسٹیٹک سارا فینومینا ہوتا ہے. دوسرا جو ہے وہ الیکٹروسٹیٹک پاؤڈر پینٹنگ ہے کہ ہم کسی بھی میٹل سرفیس کو، چاہے وہ گاڑی ہے چاہے وہ کوئی سرفیس ہے، کس طرح ہم اس کو پاؤڈر پینٹنگ جو ہے وہ کرتے ہیں کہ اس میں سب سے پہلے اس میٹل کو نیگیٹو چارج کر لیا جاتا ہے، پھر جو ہے وہ الیکٹریسٹی اور جو موٹر چلاتی ہے، پھر وہاں سے جو ہے وہ کلر جو ہے وہ نکلتا ہے نوزل سے ہوا کے ساتھ، تو اس پہ جو ہے وہ پازیٹیو چارج ہو جاتا ہے، وہ پازیٹیولی چارج ہوتا ہے، اور نیگیٹو چارج سرفیس کی طرف وہ اٹریکٹ کرتا ہے، اور پھر اس کے اپس اینڈ ڈاؤن میں وہ اس طرح فکس ہو جاتا ہے کہ اس کی سرفیس جو ہے وہ بالکل سموتھ ہو جاتی ہے، اور وہ جو سرفیس ہے وہ کلر بھی ہو جاتی ہے. اس کے بعد دوسرا ہے ایک ساتھ فگر دی ہوئی ہے جس میں ایک میش کو دکھایا گیا ہے، جو ہے وہ کسی دور میں آج کل بھی کچھ علاقوں میں شاید ہو جہاں پہ جو ہے وہ کارخانوں کی چمنیاں جو ہیں، جہاں سے جو ہے کچا دھواں زہریلے پارٹیکل جو ہے وہ وہاں سے نکلتے ہیں اور وہ ہوا کو یا اس ایٹماسفیئر کو بہت زیادہ جو ہے وہ پلیوٹ کرتے ہیں. تو وہاں پہ بھی یہی ہے کہ اس طرح کی ایک جو ہے وہ جالی لگا دی جاتی ہے، جالی کے ساتھ جو ہے جالی کو چارج کر دیا جاتا ہے. چارج وہ ہوتا ہے جس سے وہ دھوئیں اور جو وہ زہریلے جو پوائزنس جو مٹیریل وہاں سے نکل رہا ہوتا ہے اس کے چارج کے اپوزٹ ہوتا ہے. تو جب وہ پارٹیکل وہاں سے نکلتے ہیں اوپر کی طرف چمنی کے، اگر ہم اسی کو چمنی کے طور پہ لیں یہاں سے، ٹھیک ہے، یہ تو جو ہے وہ کیا ہوگا کہ یہاں سے تو یہ جو ہے یہ جالی وہاں پہ رکھی ہوتی ہے، وہ جب وہ پارٹیکل دھوئیں کے جو ہے وہ اوپر کی طرف اٹھتے ہیں یہاں سے اوپر کی طرف، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کے پوائزنس اور جو ہے وہ کچا دھواں جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ اس جالی کے ساتھ چپک جاتا ہے، اور جو باقی جو پارٹیکل ہیں وہ اس سے باہر نکل جاتے ہیں. تو جالی کو جو ہے وہ کچھ عرصے بعد، 1-2 دن بعد جو ہے وہ اس کو نکال کے جو ہے اس کے جتنے پارٹیکل جو زہریلے پارٹیکل ہوتے ہیں وہ اس کو ریموو کر دیا جاتا ہے. اور یا پھر یہ ہوتا ہے کہ ڈیلی جو ہے وہ جو میش ہے اس کو چینج کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے جو ہے وہ پھر اس کو چارج کر کے اس کو اسی جگہ پہ فکس کر دیا جاتا ہے. عام طور پہ 1 یا 2 میش جو ہے وہ ہر چمنی میں لگی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہاں سے زہریلے پارٹیکل جو ہے وہ ہوا میں ایٹماسفیئر میں نہیں جاتے، وہ اس میش کے ساتھ چپک جاتے ہیں، جس کے بعد جو ہے وہ اس کو ریموو کر دیا جاتا ہے. تو یہ تھی آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا، اپلیکیشن تھی الیکٹروسٹیٹک چارجز کی، جو اس پورے چیپٹر میں ہم پڑھ رہے ہیں. ہمارے اس چیپٹر کی ہیڈنگ جو ہے وہ بھی الیکٹروسٹیٹک ہے، اور الیکٹروسٹیٹک چارجز سے ہم کس طرح کے فائدے جو ہے وہ لے سکتے ہیں ہم نے یہ اس چیپٹر میں جو ہے وہ پڑھا ہے. کل انشاءاللہ جو ہے وہ اس کے ہیزرڈ آف الیکٹریسٹی، اس کے فائدے ہیں، جس چیز کا فائدہ ہوتا ہے بینیفٹس ہوتے ہیں، اس کے کچھ جو ہیں وہ ہیزرڈ بھی ہوتے ہیں. تو کل انشاءاللہ جو ہے وہ ہم آخری یہ جو ہے وہ ٹاپک پڑھیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیے گا. میں امید کرتا ہوں کہ جو پرسوں کا ٹیسٹ تھا وہ آپ نے کر لیا ہوگا، تو پلیز سارے بچے جو ہیں وہ اپنا ٹیسٹ جو ہیں وہ سینڈ کر دیں مجھے تاکہ ان کو چیک کیا جا سکے. بچوں یہ چیپٹر بہت ہی امپورٹنٹ ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا کہ یہ چیپٹر جو ہے، یہ والا چیپٹر اور نیکسٹ چیپٹر جو 14 ہے، یہ ہماری اسکیم میں کبھی بھی چینج نہیں ہوا. فزکس کی اسکیم ہر دفعہ چینج ہوتی ہے، اور یہ 2 چیپٹر جو ہیں کبھی بھی اسکیم سے آؤٹ نہیں ہوئے. اس لیے ہم نے ان 2 چیپٹرز کو بہت احتیاط کے ساتھ بہت اچھی طرح سے کرنا ہے. فزکس کے بارے میں ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں جو ٹاپک بھی ہم پڑھیں ڈیلی وہ آپ یاد کر کے لرن کر کے اس کو اچھی طرح جو ہے، اور اس کے بعد اس کو رائٹ ضرور کر لیں. جب ہم رائٹ کر لیتے ہیں تو وہ چیپٹر، وہ لیکچر، وہ ٹاپک ہمارے ذہنوں میں سیو ہو جاتا ہے. پھر اس کو دوبارہ جب ریوائز کریں گے تو اتنی پرابلم نہیں ہوگی. تو اس طرح جو ہے یہ آج والے یہ دونوں جو اس کی اپلیکیشن ہے یہ آپ نے اچھی طرح کر لینی ہے، ان میں سے کوئی چیز چھوڑنی نہیں ہے. امپورٹنٹ ہے، یہ اکثر جو ہے بورڈ میں آتی ہیں، اس لیے احتیاطاً آپ نے جو ہے وہ اس کو یہ لرن کر کے لکھ ضرور لینا ہے. اوکے، اللہ حافظ.